الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. میرے دلبر میرے آقا نے فرمایا ہے امت سے، میرے دلبر میرے آقا نے فرمایا ہے امت سے، وہ قرب حشر میں میرے درودوں کی ہاں کثرت سے، جو جمعے کے شب و روز پڑھے درود امتی، کرے قبول اور مقبول دعائیں سو خدا اس کی، کرے قبول اور مقبول دعائیں سو خدا اس کی، ہو پوری 30 دنیا میں، ہو پوری 30 دنیا میں کہ بقیہ اخر میں 70، اخر کہتے ہیں آخرت میں، 30 جو ہیں وہ دنیا میں اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اور باقیہ جو 70 ہیں وہ بروز قیامت. تو فرمایا کہ وہ پوری 30 دنیا میں کہ بقیہ اخر میں 70، مقرر ایک فرشتہ ہے خدا نے کیا ہے تم پر، کہ دربار مدینہ میں وہ پہنچے کر کہا اس نے فلاں ابن فلاں آقا، فلاں بن فلاں کس کو کہتے ہیں؟ اس کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے، کہ دربار مدینہ میں وہ پہنچے کر کہا اس نے فلاں ابن فلاں آقا، فلاں قبیلے کا اس نے، یہ خدمت میں سبھی حاضر، پڑے درودوں کے گجرے، پھر آقا نے اسے لے کر صفاح نور میں رکھے. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی امتی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ جو ہے اس کے نام، اس کے والد کے نام اور جہاں وہ رہتا ہے اس علاقے کے نام سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے کہ یہ آپ کی امتی نے آپ پر درود پاک پڑھا. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے ایک شاعری کے انداز میں پیش کی، اسی نسبت سے قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، قیامت تک رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، یہ موبائل ہے جس میں کبھی جیمر نہیں لگتا، کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے، ارے نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا. صلو علی الحبیب، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد. مزہ نہیں آیا تھا، میں کہہ رہا ہوں درود پاک پڑھیں. آپ نے اشعار پہ تو سبحان اللہ کہہ دیا، اچھل گئے آپ اس پر. تو اب یہ کہ درود پاک بھی تو ایسے ہی پڑھے نا تاکہ دل خوش ہو جائے. نہیں آ رہا مزہ؟ کیا ذوق دلاؤں، شوق دلاؤں، یا کوئی واقعہ سناؤں یا حدیث سناؤں آپ کو؟ آئیے حدیث سناتا ہوں. ایک بلکہ نہیں کہ حدیث نہیں ہے، سوری، یہ ایک واقعہ ہے، ایک محدث کا واقعہ ہے کہ محدث سے کہیں بیان فرما رہے تھے، انہوں نے کہا جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر با آواز بلند درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا.
تو ایک ایسا شخص تھا جس نے بعد آواز بلند درود پاک پڑھا، تو دیگر لوگوں نے بھی پڑھ لیا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ بولے کس کے سبب بخشا؟ کہا کہ میں ایک اجتماع میں تھا اور وہاں کے جو محدث تھے انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو حضور کی بارگاہ میں با آواز بلند درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو میں نے با آواز بلند درود پاک پڑھا، اور جب میں نے پڑھا نا تو اہل اجتماع کے لوگ انہوں نے بھی میرے ساتھ آواز سے آواز ملائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے میرے بلند پڑھنے پہ میری بھی بخشش و مغفرت فرما دی، اور اس اجتماع میں جتنے لوگ تھے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، آپ نے سنا تو اب ذرا ایسا درود پاک پڑھ دینا کہ مطلب یہ در و دیوار یہ جو بے جان چیزیں بھی ہیں نا یہ بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ بات یاد رکھیں، جو بے جان چیزیں ہیں نا بروز قیامت یہ بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ تو آپ ان سب کو گواہ دری کو کر لیں، ہے نا، مائک کو کر لیں، اسپیکر کو کر لیں، ہے نا، یہاں پہ جو بھی آپ اشیاء جو ہمارے قریب ہے نا ان سب کو اپنے حق میں گواہ کر لیں۔ اور یہ تو امیر اہل سنت کا بھی طریقہ رہا ہے الحمدللہ کہ جب بھی وہ کسی جگہ جاتے تو اپنے ایمان پر چیزوں کو گواہ کرتے تھے آپ، اور یہ کرنا چاہیے، تجدید ایمان کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں وہ سے وہ ہمارے ایمان پر گواہ ہو جائیں، اور وہ ہمارے ایمان پر گواہ ہوں گی، ہماری بخشش و مغفرت کا تو سبب بنیں گی مگر ایک بات یاد رکھیے گا ہمارے درجات کی بلندی کا بھی سبب ہوں گی۔ تو پڑھیے صلو علی الحبیب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجا یا طبیبی یا کریم یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عجیب و غریب علم سیکھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے رئیس العلم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں، ابھی سوال نہیں کیا، اللہ کے رسول نے سوال کو بیان فرما دیا۔ یہ دیکھیں آپ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے فرمایا کہ تو رئیس العلم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اس نے عرض کی رئیس العلم کیا ہے؟ رئیس العلم کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل کر لی؟ اس شخص نے عرض کی جی ہاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے حق بندگی ادا کر لیے؟ اس نے عرض کی کہ جس قدر اللہ عز و جل نے توفیق عطا فرمائی میں نے حق بندگی ادائیگی کی کوشش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے موت کو پہچان لیا؟ اس نے عرض کی کہ جی ہاں میں نے موت کو پہچان لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی کہ جو اللہ عز و جل نے چاہا اس کے مطابق میں نے تیاری کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا انہی پہ پختگی اختیار کر پھر آنا، میں تمہیں عجیب و غریب علم سکھاؤں گا۔ جب کچھ سالوں بعد وہ واپس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ،
یہ کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہ کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے، اور جو چیز اپنے لیے پسند وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر۔ یہی عجیب اور غریب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ حتی المقدور موت کی تیاری رئیس العلم ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اسی میں مشغول ہو جائیے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کسی کو بھی موت سے انکار نہیں، آنکھیں ہماری کھلی ہوئی ہیں، ایک وقت ہوگا تو آنکھیں بند ہوں گی، ایک وقت ہوگا کہ فرشتے ملک الموت آئیں گے اور ہماری روح ہمارے جسم سے نکال کر لے جائیں گے۔ اب جیسے جیسے وقت انسان کا گزرتا جاتا ہے نا، تو وہ اسی قدر موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ خاصہ تھا کہ وہ ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے اور موت کی تیاریوں میں لگے رہتے تھے۔ فی زمانہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ موت کی تیاری میں کم، دنیا کی تیاری میں زیادہ لگے ہوئے، جس کے سبب ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ بلکہ اب ہمارا ایک تصور بنتا ہے، ہمارا تصور اگر کسی کی انتقال ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں یار بس یہ بیچارہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، یہ ختم ہو گئی، یہ گیا، میت ہو گئی، ٹھیک نا۔ تو ایک مرا، یہ میں تو نہیں مرا ہوں، یہ ہمارے اندر ایک تصور ہوتا ہے۔ ہم سامنے والے کو جو ہے مردہ سمجھتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو مردہ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ ہم اس کی موت دیکھ کر اسی پر ہی اپنے کردار سے، اپنے حرکات و سکنات سے یہی ظاہر کرتے کہ موت اس کو آئی ہے، مجھے نہیں آئی ہے، مگر یہ نہیں سوچ رہے کہ آج موت اس کو آئی ہے، کل مجھے آئے گی۔ تو لہذا مجھے رئیس العلم حاصل کرنا چاہیے موت کے حوالے سے، اپنی تیاری کیسی ہے، آیا ہے یا نہیں ہے۔ موت تو پیارے اسلامی بھائیوں مومن کا تحفہ ہے، مگر ہم موت سے پھر بھی گھبراتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، اپنے پیاروں سے ہم جدا ہو جاتے ہیں، اور منو مٹی تلے ہم زمین میں دبا دیے جاتے ہیں، اور جب تک سانس میں سانس ہے کوئی دباتا بھی نہیں، مطلب کوئی کاندھا بھی نہیں دیتا ہمیں۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، زندگی کا جو سفر ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ دور مت جائیے، آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، بولے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بولیے نا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، وہ مسکرانے لگا، کچھ کھانے کے لیے ہاتھ مارنے لگا، پھر آہستہ آہستہ امی امی ابو ابو کہنے لگا، پھر وہ بچہ پاؤں پہ چلنے لگا، چلتے چلتے وہ بڑا ہوتا چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان ہو گیا، لیجیے اس کی شادی بھی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہو گئے، اس کے بھی بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور جو یہ بندہ منظر دیکھ رہا ہے وہ اب کیا دیکھ رہا ہے، اب کیا دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ جب بیانات ہوتے ہیں نا تو اس کو بڑی تسلی کے ساتھ کان لگا کر آنکھ کھول کر ہمیں سننا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز چلے، ابھی تو آپ کی محبت، آپ کا پیار ہے، یہ ساری چیزیں محبتوں کا اظہار جو شروع میں کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم جو ہے نا وہ بہت تیزی سے جو ہے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر جو ہے وہ موت کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، اور یہی ہماری منزل ہے۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے بڑی نصیحتیں کی ہیں، بہت کچھ کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ 4 قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے دعوے کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم کہتے سب کچھ ہیں، جیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں یار نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ بولیے، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ بس پڑھتے نہیں ہیں، وہ کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ اچھا پتہ ہے معاف نہیں ہے،
نہ معاف نہیں ہے. تو پڑھتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ مصلی پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں رکوع سجود نہیں کرتے 5 وقت؟ کس نے آپ کے دل کو اس بات پر مطمئن کر دیا ہے کہ چلو نماز تو ہم پر فرض ہے مگر نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں؟ یہ دل مطمئن کہاں سے ہو گیا؟ کس نے کر دیا؟ کبھی غور کیا؟ اس دل کو مطمئن شیطان نے کر دیا غفلت میں ڈال کر. اس نفس نے کر دیا کہ یہ مشقت نہ اٹھائے، اور بندہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا. تو اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، بندے جو ہیں وہ 4 قسم کا دعویٰ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، مگر دعوے میں وہ ان کے برخلاف ہی ہوتا ہے. نمبر 1، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، مگر وہ عمل بالکل آزاد لوگوں جیسا کرتے ہیں. ہم کس کے بندے ہیں بتائیے؟ بولیے نا سب، کس کے بندے ہیں؟ اگر فرض کریں کہ آپ کسی فیکٹری میں نوکر ہیں، آپ کے اوپر یقیناً کوئی نہ کوئی ایچ او ڈی ہوگا، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایچ او ڈی ہوگا، اور یقیناً پھر لاسٹ میں جو ہے وہ ارباب یعنی سیٹ ہوگا. تو اب بتائیے کہ جس فرم میں آپ کام کر رہے ہو اور وہاں رہ کر آپ اپنا کام سر انجام دے رہے ہو، ٹھیک ہے، مگر اس کے برعکس آپ کسی اور فرم کا وہاں اس جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہو، تو یہ کیا فرما برداری کہلائے گی؟ اور وہاں کے ایچ او ڈی آپ کو کیا کہیں گے؟ او بھائی تم اپنا یہاں کا کام کرو، تم یہ دیکھو، اپنا مل دیکھو، اپنی فیکٹری دیکھو، تم دوسری کی پارٹی کی یا دوسری کی مل کی کیوں بات کرتے ہو؟ اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو اس میل کے نوکر ہیں، اس میل کے نوکر تو نہیں ہیں. ہمیں تنخواہ جو ہے یہ ایک فیکٹری دیتی ہے، وہ فیکٹری تو نہیں دیتی ہے. اگر وہ فیکٹری دینے جائے گی تو وہ رشوت ہی دے گی تاکہ کوئی کام نکل جائے. ایسا ہی ہے نا بھائی، وہ دوسرا غلط راستہ جسے کہنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم نے یہ کیا جان لیا ہے اپنے آپ کو کہ ہم اللہ عز و جل کے تو بندے ہیں مگر نافرمان لوگوں جیسا بالکل آزادانہ طور پر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. گناہ ہے تو کیے چلے جا رہے ہیں، گناہ ہے تو کیے چلے جا رہے ہیں، نافرمانی ہے تو کیے چلے جا رہے ہیں. نماز تو ہم چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبتیں ہم کر رہے ہیں، چغلیاں ہم کھا رہے ہیں، گالیاں ہم بک رہے ہیں، بد نگاہیاں ہم کر رہے ہیں، پاک فلمیں ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر سنگین گناہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس کو دیکھ کر تسکین ہم پہنچا رہے ہیں، اپنی نگاہوں کو گندا کر رہے ہیں، اپنی سوچ کو گندا کر رہے ہیں، اپنی شرمگاہ کو بہکا رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا سمجھ لیا ہے؟ جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. ہم نے دیکھیں کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں. زمانہ سوچ رہا ہے، زمانہ سوچ رہا کہ خدا تو ہے ہی نہیں. کیا یہی تصور بنا ہوا ہمارا؟ جی بولیے. یہی تصور بنا ہوا ہے کہ مطلب کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، کہاں چرس پی رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں، لوگوں کی جیب کاٹ رہے ہیں، موبائلوں کو چھین رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، قتل و غارت گیریاں کر رہے ہیں. کیا تم نے یہ جان لیا ہے کہ جو چاہے کیجئے کوئی سزا تو ہے ہی نہیں؟ زمانہ سوچ رہا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں. دکھا رہے ہیں نئی منزلوں کے خواب ہمیں، وہ تمہارے پاس کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں. بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے، بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے. ہاں کرونا آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ڈینگی وائرس آ گیا، کیسے کیسے طرح طرح کی بیماریاں آ گئیں، کیسے کیسے عذاب ہم پر مسلط ہو گئے.
کہیں کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی امید نہیں ہے، بس موت کا انتظار ہے۔ آہ، صرف موت کا انتظار ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی ہم پر رحمتوں کی بارش ہوگی؟ اگر شرمندگی ہوگی، توبہ تو نسوا ہوگی، تو پھر رحمتوں کی بارش ہوگی، پھر منزلیں آسان ہوں گی، نہیں تو یہی منزلیں دشوار گزار ہوں گی، جس پہ سے گزرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل بلکہ عذاب کا سلسلہ ہم پر ہوگا۔ بچانے آئیں گی رحمت کی بارشیں کیسے؟ جھلستے پھولوں کے لب پہ دعا تو ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے چہروں کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کریں۔ آج انسان کا جو عمل ہوتا ہے نا، عمل ہوتا ہے نا، تو وہ اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ شرابی کا چہرہ دیکھ لیں، زانی کا چہرہ آپ دیکھ لیں، جو زیادہ گناہوں میں مبتلا اس کا چہرہ دیکھ لیں، اور اگر وہی شخص توبہ استغفار کر کر مزید کی زینت بنتا تو پھر اس کا چہرہ دیکھ لیں، پھر اس کا چہرہ دیکھ لیں۔ رشوت کا لین دین کرنے کی صورت میں انسان کا چہرہ تبدیل دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ چہرے پہ بڑی سختی آتی ہے، چہرے پر جمال چلا جاتا ہے، خوبصورتی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، مسکراہٹ کے اندر بھی ایک جھوٹی مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ وہ اپنے چہروں کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کریں، وہ کرتے ہیں لوگ۔ کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو مطلب گناہوں کا بازار گرم کر کے بھی فخر محسوس کرتے ہیں نا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ارے میں نے فلاں کے ساتھ تو بدکاری کی ہے، فلاں کے ساتھ تو زنا کیا ہے میں نے، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ۔ ارے وہاں بیٹھا تھا، وہاں بیٹھ کے شراب میں نے پی ہے، ہوٹل پہ شراب میں نے پی ہے، اور وہ میں نے اس کو دنگا فساد کیا، وہ اس کو گالیاں دی، وہ اس کو سنایا میں نے، اور وہ اس کی کٹ لگائی میں نے، وہ اس کو زود و کوب کیا میں نے، اور وہ اس کا تو موبائل چھین لیا میں نے، اس کا تو میں نے خوب ڈکیتیاں کی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہ اپنے چہروں کے داغوں پہ کیوں نہ فخر کریں؟ اب ان کے پاس کوئی آئینہ تو ہے ہی نہیں، کوئی ایسا آئینہ ہی نہیں جس سے وہ دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکیں، کوئی ایسا آئینہ نہیں۔ اور حقیقی آئینہ قرآن و حدیث ہے۔ کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ اپنے اعمال کو قرآن و حدیث کے ترازو میں تولیے، کتنے اخلاص والے، کتنا ریاکاری والے ہیں، ان پہ توجہ کیجئے۔ اگر ان کی اصلاح میں لگ گئے تو اس رب کعبہ کی قسم ہم دنیا کی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو کر اٹھیں گے، ایمان سے جائیں گے، قبر بھی گلے گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ ماں سے 70 درجے محبت کرنے والا وہ رب العالمین اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے آپ کو بے شک کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہی ہمارا مالک و مختار ہے، اس کے حکم سے تو نہ پتا ہلتا ہے، نہ ہوا چلتی ہے، نہ بارش ہوتی ہے، نہ سورج نہ چاند چمکتے ہیں، سب اس کی اذن سے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے، مگر پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یقین تو ہے تو پھر بے عمل کیوں؟ جب ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو اس کی فرما برداری میں لگ جانا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ ہماری مساجد جو ہیں فجر میں ویران ہیں، ہماری مسجدیں ظہر میں ویران، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ویران۔ اللہ اللہ، کیا بنے گا ہمارا؟ کیا بنے گا ہمارا؟ ارے ہم نے دعاؤں کا راستہ نماز نہ پڑھ کے تو ویسے ہی بند کر دیا ہے، اب کیا دعا کریں گے؟ کیا دعا کریں گے؟ مجھے بتائیے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم نے مطلب کسی سے کوئی بات یہ کوئی بات منوانی ہے تو ہم اس کو راضی کریں گے یا اس کو ناراض کر کے اپنی بات کو منوائیں گے؟ جواب دیجئے۔ جی بولیے، بولے نا، اس کو راضی کر کے اپنی بات منوائیں گے۔ تو اگر ہم رب سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کو راضی کر کے اپنی بات منوا لیجئے۔ اور پھر ایسی بات بنتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے تو ایک شخص کے ہاتھ میں کیا تھی؟ شراب تھی، اور اسی وقت توبہ کی،
کہ یا اللہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے. اور جب کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا کہا سرکہ، جب دکھایا تو وہ سرکے کی بوتل تھی، شراب کی بوتل نہیں تھی وہ. تو گویا کہ اللہ کو راضی کیا نا، گویا کہ اللہ کو راضی کیا تو بات بنی نا. ابھی بات بھی نہیں بنتی ہے. دعا کرتے ہیں جب پھنستے ہیں ہم لوگ، پھنستے ہیں نا، کبھی کسی پولیس والے نے پکڑ لیا، کہیں ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، کہیں فائرنگ ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کوئی گھر میں بیمار ہے، اللہ یا اللہ یا اللہ ہے، کوئی تکلیف ہے، یا اللہ اگر تکلیف دور ہو جائے، یا اللہ تکلیف دور ہو جائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی بات منوانی ہے رب سے تو پہلے رب کو راضی تو کر لو، پھر بات بنتی ہے، پھر بات بنتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے دوسرا ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے رزق کا کفیل اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے اور دنیا کا ایندھن اکٹھا کرتے رہتے ہیں. دنیا کا ایندھن اکٹھا کرتے رہتے ہیں. تو اب ہم غور کریں اس بات پر، جس طرح تقدو ہمارا جو دنیا کے حوالے سے ہے اور دنیا کی مطلب چیزیں اکٹھی کرنے کے حوالے سے اور دنیا کی جھوٹی شان و شوکت جمع کرنے کے حوالے سے اور رزق کے حوالے سے جس طرح ہم تقدو کرتے ہیں، کیا اسی قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں؟ بولیے، نہیں کرتے نا، وہ توجہ تو نہیں ہے نا. اچھا صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا، صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا بھیا، کائے کی فکر ہوتی ہے؟ ایمانداری سے فجر کی فکر ہوتی ہے، یا کام پہ یا ڈیوٹی پہ جانے کی فکر ہوتی ہے، یا دکان کھولنے کی فکر ہوتی ہے؟ جب اٹھتے ہیں تو کاروبار کی فکر ہوتی ہے. کس کی فکر ہوتی ہے؟ کاروبار کی فکر ہوتی ہے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حالت میں صبح کی اس کی سب سے فکر دنیا ہو تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے بارے میں کچھ خیر و برکت کی ذمہ داری نہیں. اللہ عز و جل نے اس کے دل پر 4 باتیں لازم کر دی ہیں. نمبر 1، ایسا غم جو اس سے کبھی جدا نہ ہو. نمبر 2، ایسی مصروفیت کہ کبھی فراغت نہ ملے. نمبر 3، ایسا فکر و فاقہ کہ کبھی استغنا نہ ہو. نمبر 4، ایسی امید کہ کبھی بر نہ آئے. تو غور کیجئے، اے خیر و برکت کا تعویذ طلب کرنے والو، خیر و طلب کا وظیفہ مانگنے والو، دیکھو میں آپ کو بہترین وظیفہ اور بہترین تعویذ دے رہا ہوں، اور یہ عملی تعویذ ہے. اگر اس عملی تعویذ کو اپنا لیجئے تو گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو تو سب سے پہلے اٹھنے کی نیت فجر ہو، اللہ کی عبادت ہو، اس کا ذکر ہو. یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، بے خودی کے عالم میں وہ سو جاتا ہے، تو اس کے لیے حکم بھی یہی ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اٹھے پہلے وہ نماز ادا کرے. کیا پڑھے؟ نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرے. مگر اٹھتے ہی نہ نماز کی فکر ہے. جب دنیا کی فکر ہوگی، ایمانداری سے بتائیے کیا دن میں برکت رہی، ٹائم میں برکت رہی، روزی میں برکت رہی؟ بتائیے. ارے برکت کا جنازہ تو ہم نے اپنے گھر سے ہی نکال دیا. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے کہ جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال جس کا کوئی مال نہیں، اور اس کے لیے وہی جمع کرتا ہے کہ جس میں کوئی عقل نہیں، اور اس کی وجہ سے وہ دشمنی کرتا ہے جس کو کچھ علم نہیں، اور اس پر وہی حسد کرتا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں، اور اس کے لیے وہی محنت کرتا ہے جس کو کچھ یقین نہیں، کچھ یقین نہیں. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھ لیجئے اس وقت ہماری کیا صورتحال ہے. ایمانداری سے بتائیے کہ جو یہ باتیں عرض کر رہا ہوں
ایک ایک جملہ کیا ہماری زندگی کے پر آیا کی طرح محسوس نہیں ہو رہا ہمیں؟ دیکھیے لوگ تیسرا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کا مال جمع کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کبھی سامان آخرت جمع کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کبھی یہ ذہن بنا کہ تم نے قیامت کے روز کی کیا تیاری کی، کیا نیکیاں کی؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم وہاں پر؟ کیا کہیں گے کسی کو؟ کوئی بچانے والا ہوگا؟ بولیے، کوئی بچانے والا ہوگا؟ اللہ اللہ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، آج دنیا کو ہم نے بڑی چیز سمجھا، اور اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، سوائے اس کے کہ جو اثر اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ یعنی یہ دنیا سے ہم اتنا لیں کہ جس سے ہم اپنی قبر و آخرت کی تیاری کر لیں اور دنیا میں سرخرو ہو جائیں، اللہ کے حضور ہم کامیاب ہو جائیں اور ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ آج لوگوں کو اپنی بخشش و مغفرت کا جو نا مطلب وہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں بخشش کے حوالے سے، یقین جانیے جب یہ روایت میں نے پڑھی اور میں نے اس روایت کو بارہا میں بیان کرتا ہوں، اور اس سے مجھے پتا لگتا ہے کہ اس کی اہمیت کدھر کیا ہے، کیا اہمیت۔ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہو کہ آج کی شب لیلۃ القدر کی شب ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگیں گے؟ آپ اس بات کو اس طرح سمجھے گے، آپ اگر کسی بادشاہ کے سامنے یا وزیر پاکستان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہ وزیر پاکستان کہے کہ مانگو، آج کے دن جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، تو بولو مانگنے والوں کو کتنی قطاریں ہوں گی، اور مانگنے والے کیا مانگ رہے ہوں گے؟ جواب دیجئے، مانگنے والے کیا مانگ رہے ہوں گے؟ ذرا غور کیجئے، اس دور کے اندر مانگنے والے کیا مانگ رہے ہوں گے؟ اور وہ لیلۃ القدر کی شب ہے جو صبح تک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ مانگو، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ دعا مانگو رب کے حضور، روزی مانگو، رزق مانگو، مغفرت مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسی عظیم رات، ایسی عظیم برکت والی رات، قبولیت والی رات جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خصوصی کرم فرماتا ہے، جبریل امین کو خصوصی طور پر اس رات میں اتارتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں مغفرت کی دعا کروں۔ کس کی دعا کروں گا؟ مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آج مغفرت کی دعا، اللہ اللہ، آج ہم فرصت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ اور آج ایک تصور بنتا ہے مغفرت کا نا، تصور کیا بنتا ہے کہ مغفرت کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے، کس کے لیے بھائی صاحب؟ کہ جو بیچارہ مر جاتا ہے۔ کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بولیے، مرحوم کے لیے جو مر جاتا ہے دنیا سے چلا، اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہماری، اور جو قرآنی آیت کی دعا ہے نا، اس میں تو دونوں کے لیے ہیں، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو پتہ یہ لگا کہ مانگنے کو تو بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے، مگر اول جو ہے دعا وہ انسان کی بخشش و مغفرت کی ہے۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ ہمیں اپنی بخشش و مغفرت کے حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کرتے ہیں، اور اس کو ناراض کرنے والے کتنے کام کرتے ہیں۔ اگر ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں
تو یاد رکھیے کہ پھر دنیا ہمارے لیے ملعون ہے، رحمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیجئے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانیے، ان کی شریعت پر عمل کیجئے، سنت پر عمل کیجئے، اور اپنی زندگی میں ہی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیے۔ اور یہ دنیا کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں کہ ہم دنیا میں کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ چوتھی بات جو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چوتھی بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں کہ موت برحق ہے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، آج مرنے کے حوالے سے ہم کبھی سوچتے ہیں؟ کتنا سوچتے ہیں؟ کم سوچتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ یہ موت ہمیں کیوں دی جاتی ہے؟ یہ موت اور زندگی ہمیں کیوں دی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ کریں، جانچ ہو کہ تم میں کس کام کا زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ نیک اور صالح عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہم کتنے اچھے عمل کر رہے ہیں؟ ہم سے محبت کرنے والے یاد رکھیے روتے رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو سوتے رہ جائیں گے۔ تو اس سوتے رہ جانے پر ہم توجہ کریں، ہماری داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے، ہماری کمر اب دکھنے لگی ہے، ہمارے جسم کی کھال ہمارا ساتھ دینے پر بلکہ ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ نگاہیں کمزور ہو چکی ہیں، توانائی میں کمی آ گئی ہے، سانس پھولنے لگ گئی ہے، 2 منزلہ مکان نہیں چڑھا جاتا، 2 منزلہ 1 منزلہ مکان نہیں چڑھا جاتا، چڑھتے ہیں تو ہانپتے ہیں۔ اتنی کمزوریاں، اللہ اللہ۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو کچھ موت کے حوالے سے اور موت کی شدت کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی عرض کروں گا کہ شاید ہی آپ نے زندگی میں کبھی سنی ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ فرمایا کہ میں گھر میں 4 زانوں ہو کر بیٹھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بس میں نے چاہا کہ آپ کی تعظیم کو کھڑی ہو جاؤں، جیسا کہ آپ کی آمد پر کھڑا ہونا میری عادت تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام المومنین اپنی جگہ بیٹھی رہے۔ میں بیٹھ گئی تو حضور علیہ السلام میری گود میں اپنا رخ انور رکھ کر پشت کے بل میوے خواب ہو گئے، گویا کہ سو گئے۔ تو میں آپ کی ریش مبارک کے سفید بال ڈھونڈنے لگی تو میں نے 19 سفید بال دیکھے، بس میں اپنے دل میں فکر کرنے لگی اور میں کہنے لگی کہ آپ تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور امت نبی علیہ السلام سے محروم ہو جائے گی۔ تو میں رونے لگی، حتیٰ کہ میرے آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپکنے لگے۔ تو آپ نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا، اے ام المومنین تمہارے آنسو ٹپکنے کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے اپنا واقعہ سنا دیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ام المومنین کون سا حال میت پر زیادہ سخت ہوتا ہے؟ کون سا حال میت پر زیادہ سخت ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تم بھی تو بتاؤ۔ تو میں نے عرض کی کہ سب سے زیادہ اس کا اپنے گھر سے نکلتے وقت کا حال سخت ہوتا ہے۔
جب اس کی اولاد اس کے جنازے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ، اے ہماری والدہ، اور اگر بیٹے کا جنازہ ہو تو باپ روتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بیٹے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واقعی یہ حال اس پر بہت دشوار ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حال سخت نہیں۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ میت پر کون سا دشوار حال ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کرتی ہیں کہ اس وقت کا حال میت پر زیادہ مشکل ہوتا ہے جب اسے قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور اس کے اقارب اور اولاد اور دوست اور احباب اسے چھوڑ کر اللہ عز و جل کو سونپ کر اس کے پاس سے واپس لوٹتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام المومنین، یہ حال اس پر سخت ہوتا ہے مگر اس سے بھی کوئی حال اس پر زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جو اس پر سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا رسول ہی خوب جانے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لے کہ سب سے زیادہ مشکل ترین وقت میت پر وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں غسل دینے والا داخل ہوتا ہے، اس کے جسم سے کپڑے اتارتا ہے، اس کی جوانی کا وقت کی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکالتا ہے اور سوہاگ کے کپڑے اس کے جسم سے اتارتا ہے۔ اس وقت اس کی روح اپنے آپ کو بھرے نہ دیکھتی ہے، درد بھری آواز سے کہتی ہے، اسے تمام مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انسان کے۔ وہ کہتی ہے اے غسل دینے والے، تجھے اللہ عز و جل کی قسم میرے کپڑے نرمی کے ساتھ اتار، بے شک میں نے ابھی ابھی ملک الموت کے چنگل سے آرام پایا۔ پھر جب اس پر پانی ڈالتا ہے تو روح فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے اے غسل دینے والے، پانی کو زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈا نہ کر اور مجھ پر پانی زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا نہ ڈال، بس بے شک میرا جسم روح نکلنے کی وجہ سے زخمی ہے۔ پھر جب اس کو غسل دیتا ہے تو میت کہتی ہے اے غسل دینے والے، تجھے اللہ عز و جل کی قسم مجھے روز سے میت مجھے مت چھو۔ کہتا ہے کہ اے غسل دینے والے بندے، تجھے اللہ عز و جل کی قسم کہ تو مجھے مت چھو کہ بے شک میرا جسم روح نکلنے کے سبب زخمی ہے۔ پس جب اس کے غسل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو اس کے کفن میں لپیٹتا ہے، اس کے قدموں کی طرف کفن کو باندھتا ہے تو میت اسے پکار کر کہتی ہے تجھے اللہ عز و جل کی قسم اے غسل دینے والے، ایک کفن کو میرے سر کی طرف سے نہ باندھنا جب تک کہ میرے چہرے کو میرے اہل و عیال و اقارب نہ دیکھ لیں، بے شک ان کے دیکھنے کا آخری دن اور آخری وقت ہے، بے شک آج میں ان سے بچھڑنے والا ہوں اور پھر میں ان کو قیامت تک نہ دیکھ سکوں گا۔ اور جب میت کو لوگ اس کے گھر سے نکالتے ہیں تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ اے لوگو، مجھے لے جانے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ میں اپنے گھر اور اہل خانہ کو اور مال کو الوداع نہ کہہ دوں۔ پھر ندا دیتی ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم میں نے اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑا ہے، تم پر لازم ہے کہ انہیں اذیت نہ دو، میں آج اپنے گھر سے نکالا جا رہا ہوں، پھر ان کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ پھر جب اس کو چارپائی پر اٹھاتے ہیں تو میت کہتی ہے اے اٹھانے والو، تمہیں اللہ عز و جل کی قسم مجھے جلدی نہ لے جاؤ یہاں تک کہ میں اپنی آواز اہل و عیال اور اقارب کو نہ سنا لوں، بس بے شک میں آج کے دن ان سے قیامت تک جدا رہوں گا۔ پھر جب اس کو جنازے کے چارپائی پر لٹا کر چلتے ہیں تو ان کے 3 قدم چلنے کے بعد میت
بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اس کی آواز کو سوائے جن و انس کے ہر چیز سنتی ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ موت اور میت پر کیا گزرتی ہے۔ مرنے کے بعد بندے کے مختلف مراحل سے وہ جب گزرتا ہے تو مختلف تکالیفوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارے مرنے والا مرنے سے پہلے یا تو حادثے کا شکار ہوتا ہے یا پھر بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا زخمی اس کا جسم ہوتا ہے۔ جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، اللہ اللہ، اسے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی جسم ہمارا کٹ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو ڈاکٹر ہمارا صاف کرتا ہے نا، خون صاف کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، بھائی ذرا آہستہ آہستہ آہستہ۔ ارے اس طرح سے زخم پر چیخ نکلتی ہے، پورا جسم جو ہے زخمی ہے، رونگٹا رونگٹا زخمی ہے۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے مراحل سے گزر کر ہم قبر تک پہنچتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں، کرنی چاہیے، یا اللہ زندگی کی دنیاوی زندگی سے لے کر قبر و آخرت کی زندگی، اور قبر و آخرت سے لے کے داخل جنت تک کی تمام منازل ہمارے لیے آسان فرما دے۔ مرنے کے بعد دشوار گزار گھاٹیوں سے ہمیں گزرنا ہے، اور اس میت سے ہمارا جو ہے نا مطلب چھٹکارا ہمیں نہیں ملتا اور نہ ملے گا۔ میں نکلا شام کو شیر دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی پڑی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کر چل اے چلنے والے، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ اللہ 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 اللہ، یقین جانیے عراق کے اندر، میں آپ کو بتاؤں، عراق کے اندر میں جب گیا اور وہاں پہ بزرگوں کے مزارات پر گیا، انبیاء علیہ السلام کے مزارات پر بھی گیا، اور عراق کے اندر ایک جو بغداد میں مطلب قبرستان ہے جہاں پہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت یوشع علیہ السلام ہے نا، وہاں میں گیا۔ اچھا، اسی طرح مطلب یہ کہ ایک قبرستان جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جوائر میں ہے، بہت کلومیٹر پر ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ تو وہاں میں نے یہ دیکھا، قبرستان کے ساتھ یہ دیکھا میں نے، یقین جانے کہ جس بندے کی قبر بنی ہے اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس تصویر دیکھ کے تو ہم تھوڑا سا سٹ پٹائے، یار یہ کیا کہانی ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی تصویر دیکھتے اور قبر دیکھتے، یقین جانتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے کہ یہ بندہ اتنا حسین و جمیل تھا اور آج مٹی میں ہے۔ اتنی بڑی عبرت تصویر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو قبرستان ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے کہ ہم اپنے مرنے جینے کو نہیں دیکھتے، ہم آج جو ہے اس دنیا کی لذتوں میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور ساری چیزیں پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، اور آج مرنا بھی کچھ اور ہو گیا نا۔ آج اگر کوئی بندہ کوئی پیسے والا مرتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس پیسے والے کے پاس لوگ زیادہ چلے جاتے ہیں، اس کی میت میں اس کے سوگوار زیادہ بنتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میت کے اندر بھی بڑی سیاست ہو گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میت کے اندر بھی بڑی سیاست ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی غریب کی میت ہو تو کیا ہوگا، یار تم چلے جاؤ، یار تم چلے، ارے فلاں کا، ارے نہیں یار جانا ہے، ایک دم کرنٹ لگ جاتا ہے بندے کو، ایک دم کرنٹ لگ جاتا ہے۔ تو آئیے میں ایک آپ کو جھٹکا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی سمجھ لیں کہ وہ کیا، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں، پتہ لگاؤ میت کس امیر کی ہے، پتہ لگاؤ یہ میت کس امیر کی ہے کہ جو دوڑے دوڑے کر کندھا دے رہا ہے، ہر بندہ دوڑتے ہوئے پہنچ رہا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل کرے، یقین جانے
ہم لوگ جو نا مطلب شاید غریبوں کی میتوں میں نہ جائیں، اور نہیں جاتے، جہاں گنجائش ملتی ہم لوگ نہیں جاتے، اور جہاں گنجائش نہیں ہوتی نا تو وہ اپنی انا کی وجہ سے، اپنی اس کی وجہ سے نا لوگ جاتے ہیں. ثواب کی نیت بھی میرے ایسا لگتا ہے ختم ہو گئی. ایک عنصر ہے نا ثواب کا، وہ بھی ہمارے پاس سے نکل چکا ہے، یقین جانے. ہاں اگر ہمارا قریب کا ہے تو ہم بے شک قریب قریب ہوں گے، باقی ثواب کی نیت سے کون، آپ کو پتہ ہے نا. اور مومن جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہنا چاہیے، نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. ہم لالچی ہیں، اور لالچ دو طرح کی ہے. ایک جو لفظ لالچ کہتے ہیں نا کہ لالچ یعنی دنیا کا لالچی، اور ایک نیکیوں کا لالچی. مگر جو نیکیوں کا لالچی ہے نا تو اس کو حدیث پاک میں اس کو مومن کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ بولیے کیا کہا گیا ہے؟ سب بولے نا بھائی. کیونکہ اس کو جب نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ وقت ضائع نہیں کرتا، اس موقع پر وہ نیکی حاصل کرتا ہے، اس وقت غنیمت جانتا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس نے سب کی نیندیں حرام کر دی ہیں. کیا کر دی ہیں؟ کر دی نا حرام، بولے نا یار، حرام کر دی نا. سب دیکھتے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں کہ جس کے دیکھنے سے گناہ نہیں ہے، مگر دیکھنا ہوتی ہے، مطلب سلسلہ رہتا ہے دیکھنے کا، ایک وقت گزارنے کا ہوتا ہے. اور پھر پتہ لگتا ہے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں. بلکہ مجھے ایک علامہ صاحب نے بڑی ایک بات کہی تحریری طور پر، اور وہ مجھ تک پہنچی. یعنی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ پرانے ہمارے جو اسلاف جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے وہ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو کہتے تھے رات بہت چھوٹی ہے. تو یہاں تو 20 رکعت ہم تنہا نہیں پڑھ سکتے، 10 رکعت نہیں پڑھ سکتے، عشاء بھی ہم شارٹ کر دیتے ہیں، نفل بھی ہم نہیں پڑھتے. اور پھر جو نماز کا طریقہ ہے آپ دیکھ لیں کیسا طریقہ ہے. اگر نماز کو محبت کے انداز میں پڑھی جائے تو اس میں لذت ملتی ہے، اور مشقت کے حساب سے پڑھی جائے تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہی نہیں ہوتا. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، تو کہنے لگے یہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی. ان علامہ صاحب نے کہا کہ آج کا جو بندہ ہے وہ موبائل پہ جو ہے مطلب پوری رات جو ہے وہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، ارے یار اذان ہو گئی، رات بہت چھوٹی ہے. تو اس کو گناہ میں رات چھوٹی نظر آتی ہے، اور نیکیوں میں رات ہمیں بڑی نظر آتی ہے. اور یہی بات ہے کہ اگر ہم ایک نیک حلقے میں جا کے بیٹھیں تو وہاں ہمارا بیٹھنا بھاری ہوتا ہے، وہاں بیٹھنا ہمارا بھاری ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ جائیں، ہے نا، ہوٹلوں پہ بیٹھ جائیں اور کہیں مطلب کیا کہنا چاہیے، کہیں جوئے خانے کی زینت بن جائیں، کسی ہوٹل کی زینت بن جائے، کہیں مطلب ہوٹل پہ کوئی فلم چل رہی ہو وہاں کی زینت بن جائے، دیکھیں آپ کہ گپے شپے مارتے رہیں، اس کی زینت ہم بن جائیں. اس کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، اس کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، سمجھے نا. اور باقی جہاں اللہ رسول کا معاملہ ہو، اللہ کے ذکر کا معاملہ ہو، اور کہیں امام صاحب کا معاملہ ہو تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو 5 منٹ لیٹ کر دیے، جمعہ لیٹ کر دیا، تقریر لمبی کر دی، بس کرو بھائی بس کرو، بہت کچھ ہو گیا، جماعت کھڑی کر لو. باتیں بناتے ہیں، دین کی باتیں ہمیں سننے میں آتی نہیں ہیں. تو کسی نے کہا نا سیاسی جلسے میں سانس بھی روک رکھی ہے، سیاسی جلسے میں سانس بھی روک رکھی ہے، جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں. تو یہ ہماری حالت ہے پیار سمجھ. تو جو بھائی میرے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں وہ یہاں آ جائیں، یقین جانے یہاں سے اٹھ کر جائیں گے گھر پہ قدم بھی نہیں رکھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا. ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے اعمالوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی شہیدوں جیسا ثواب بھی کوئی پائے گا؟ آپ نے کہا ہاں، کہ جو دن میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا تو وہ شہیدوں کا ثواب پائے گا. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ ابھی میں کہتا کہ نوٹ آپ کیا کہتے ہیں 5 لاکھ کا وہ نکل آیا، 5 لاکھ کا کیا گیا بونڈ نکل آیا، کیا نکل آیا؟ تو کہتے خوش ہو جائیں گے بھائی. تو بھائی میرے یہ ہماری لاٹری کھل گئی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے. تو لہذا الحمدللہ ہماری بخشش و مغفرت بھی ہو رہی ہے، اور ہم موت کو یاد کریں گے تو ہم اس یاد کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اے میرے محبوب تیرا امتی انتقال کرے گا تو اس کو میں فوراً جنت میں داخل کر دوں گا. صرف موت ہی دیوار ہوگی
جنت اور اس کے درمیان، جنت اور اس کے درمیان ایک موت کی دیوار ہوگی، اور موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ پرسوں کی بات ہے، مطلب میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک روایت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، خشوع اور خضوع کے حوالے سے۔ تو یقین جانے میں خشوع اور خضوع کس طرح پیدا ہوگا، میری اس پہ تحقیق چلی گئی۔ جب اس پہ تحقیق گئی تو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے دل دماغ میں ڈال دی کہ محبت الہی کے بغیر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو یہ خیالات چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتے ہیں، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، سب جگہ سے۔ ہم گھڑیوں کا ٹائم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 5 منٹ، چل لو کوئی بات نہیں، ہے نا۔ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو لہٰذا نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے محبت الہی کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور محبت الہی کا پیدا ہونے کا ایک بہترین راستہ جو نا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ کا ذکر کرنے میں سرور آنے لگ جائے، کیا آنے لگ جائے؟ کیف آنے لگ جائے، کیا آنے لگ جائے؟ بولو نا یار۔ تیری ماں کی، تیری بہن کے لوگ بچے اور بڑے بوڑھے ساری بھی گالیاں دیتے ہیں، وہ شرماتے نہیں، ہم اللہ رسول کا نام لے کے شرما رہے ہیں یار۔ سوچو تو صحیح یار، کہ جب اللہ کے ذکر میں تمہیں سرور آنے لگ جائے، مزہ آنے لگ جائے، کیف آنے لگ جائے، کیف آنے لگ جائے، اللہ 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 اللہ۔ مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، مجھے مزہ تو دلاؤ۔ سارے مل کے ذکر کریں، اللہ 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 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو اور وہ ذکر تمہیں سرور دینے لگ جائے تو اس بات کو جان لو کہ تمہارا رب تم سے پیار کرنے لگا ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم سالہ سال سے یہاں پر آ کر آپ کو دعوت 11ویں دیتے، اور یہ سالانہ بڑی 11ویں الحمدللہ کراچی میں غوث پاک روڈ پر غوث پاک کی محفل ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور یہ محفل وہ محفل ہے کہ الحمدللہ، یہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بریانی والی محفل نہیں ہے، لنگر تو بے شک ہم کھلاتے ہیں، مگر بریانی کا تصور نہ رکھیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کریں، کیونکہ اس کے اندر الحمدللہ میں نے آپ لوگوں سے بھی ایصال ثواب اکٹھا کرنے، حضرت آپ نے ایصال ثواب جمع کرنے ہیں، کامران بھائی آپ نے ایصال ثواب اکٹھا کرنا ہے سب جگہ سے، اور وہ پہنچانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم دنیا بھر سے ایصال ثواب جو اکٹھا کریں گے اس کو جمع کریں گے اور ساری امت مسلمہ کو بخشیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بخشش و مغفرت کا سامان ہے، کیا ہے بولیے؟ دیکھیے ہمارا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بچہ تھا ہمارا خلید، وہ ایکسیڈنٹ کے حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، بڑا اچھا بچہ تھا، اس کی ماں کو سکون نہیں ملتا تھا، چین نہیں ملتا تھا، تو پتہ نہیں 3 لاکھ یا 4 لاکھ قرآن پاک تھے پڑھے ہوئے اس وقت نا، تو وہ میں نے اس کا نام لے کے ایصال ثواب کی تھی بڑی 11ویں کے اندر، اس کی والدہ موجود تھی، انہیں چین نہیں آتا تھا۔ جب یہ ایصال ثواب ان کے بچے کو ہوا تو اس ماں کے دل میں چین اور سکون آ گیا، جو جوان بیٹا ان کا ہاتھ سے نکل گیا، اور ایسا بچہ تھا فرما بردار، نا فرمان ہوتا تو والدین بھی مطلب عاجز آ جاتے نا فرمان سے نا، اور پھر کچھ سے کچھ نکلتا ہے، تو وہ فرما بردار تھا بچہ۔ کیا تھا وہ؟ کیا تھا؟ اب اگر آپ چاہتے ہیں روزی میں برکت کا وظیفہ، کون کون چاہتا ہے؟ کون کون مجھ سے یہ تعویذ لے گا کہ روزی کا؟ بولیے
اتنے سارے روزی کا تعویذ لے رہے ہیں نا, سب چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو. کیا ہو بولو؟ برکت ہو, وسعت ہو, ہے نا. یہ روایت ہے کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو, ان کا حکم مانو. کیا مانو؟ بولو, ان کا حکم مانو. تمہارا عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارے رزق میں برکت بھی ہوگی. اب کہا ماں نے, بیٹا وہ لیا, تیل لیا. ماں کہ میں ہی لے کے آتا رہوں گا کیا, اور بھائی لوگ نہیں ہیں کیا؟ ہر گھر کی کہانی. اچھا بھائی تو لیا, میں تو ابھی باہر سے آ رہا ہوں, میں تو نہیں لے کے آ رہا ابھی. ارے تو باہر سے آ رہا تو کیا ہوا؟ باہر کیا کر رہا تھا؟ 200 میں تھا نا, آپ تو گھر کے لیے کچھ لیا. کھائے گا نہیں, کھانا ٹائم پہ چاہیے اس کو, نہیں ملے گا تو بھی ناراض ہوگا, چیخے چلائے گا. اب جب ماں باپ تجھ سے کہہ رہے بیٹا یہ لیا, تو ماں باپ کا کہنا تو مان. تو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, اس کو دھتکار رہا ہے منع کر کے, تو تیرے رزق میں کیا خاص برکت ہوگی, تیرے عمر میں کیا خاص برکت ہوگی. تو وقت سے پہلے بڈھا بھی ہو جائے گا, مر بھی جائے گا. ہاں, تو یہ تعویذ عملی تعویذ ہے نا, یہ اپنا یہ آپ رکھ لیجئے. اور وہ بچہ جو کھلے تھے نا, جس کے بارے میں مطلب میں نے جو دیکھا اور جو میں نے سرچ کیا, وہ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا. اور بعض ایسے بچے میرے کو نظر آتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انہی پہ نوٹوں کی برسات کرتا ہے. یقین جانیں, نوٹوں کی برسات انہی پہ ہوتے ہیں جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں. اور جو والدین کو تنگ کرتے ہیں, والدین کو پیسہ نہیں دیتے, تنگیاں کرتے ہیں, اور وہ اتنے ہی تنگ دست ہوتے چلے جاتے ہیں, اتنے ہی تنگ دست. کیوں؟ پیسہ جو ہاتھ سے جائے گا نا تو پیسہ پیچھے سے آئے گا, اور ہاتھ سے رکے گا تو پیسہ نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیے, یہ طریقہ ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے. میں آپ کو پریکٹیکل آپ چاہیں تو کر لیں اس حوالے سے, کیونکہ ہمارا دل بڑا وہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے, جیسے آم کا درخت ہے آپ کے گھر میں, یہ کوئی جامن کا درخت ہے, وہ آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں, وہ بڑھتا چلا. ہر سال آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال سے زیادہ ہوگا. آم ہوگا تو پچھلے سال زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, آئندہ سال پھر زیادہ ہوگا. آپ بانٹتے رہیں, وہ بڑھتا رہے گا. اور ایک ٹائم ایسا کر لیں, آپ نہ بانٹیں اس سال نہ بانٹیں. یا تو اس سال آئندہ سال یا تو وہ آم دے گا نہیں, اگر آم ہوں گے تو نہ ہونے کے برابر ہوں گے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لو. آپ دیتے رہو گے, وہاں بڑھتا رہے گا. تو یہی مطلب والدین کو آپ دیتے رہو گے تو آپ کا بڑھتا رہے گا. خدمت کرتے رہو گے, اطاعت کرتے رہو گے, بڑھتا رہے گا. نہیں کرو گے تو چھن جائے گا. تو بہرحال پیارے اسلام بھائیو, کہ والدین کی اطاعت کر لیجئے. بہترین آپ کو میں نے وظیفہ دے دیا. اب جن کے والدین انتقال کر گئے تو وہ کیا کریں بھائی, وہ کیا کریں؟ وہ پھر یہ کریں کہ اپنے والدین کے لیے ہر روز ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. وہ مغفرت کی دعا ہی جو ہے ہمارے رزق میں اضافے کا سبب ہوگا. یہ بھی حدیث پاک ہے. تو لہذا الحمدللہ یہ 20 نومبر 2022 کو الحمدللہ یہ ہماری محفل ہوگی. 20 نومبر 2022 کو. اور تقریباً یہاں سے ہماری بسیں جاتی ہیں, تو بسوں کے لیے آپ ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں. یہاں پر کامران بھائی ہیں, عثمان بھائی ہیں, منصور بھائی ہیں, اور دیگر بہت سارے ہیں ہمارے یہاں پر. آپ ان سب سے رابطہ کریں اور ان سے اپنا نام لکھوا لیں, اور آ جائیں میرے پاس. اور دیکھیں, جب آپ دیکھیں گے نا, اگر آپ نے دیکھنا ہے نا 11ویں, تو آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, امت کا بھلا ہمارا چینل ہے, یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے اس وقت, تو آپ اس کو دیکھیں, آپ پروگرام کو, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو پتہ لگے گا وہ 11ویں شریف کس انداز میں ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں کہ وہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور فاتح ہو رہی ہے, اس طرح کی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. ہم تو الحمدللہ لنگر فی سبیل اللہ کھلاتے ہیں. سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے بولیے, کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. سبیل کس کے لیے ہوتی ہے؟ سبیل اللہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہاں ثواب ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے والدین کو بھی بخش سکتے ہیں, غوث اعظم کو بھی دے سکتے ہیں, اور تمام امت کو بخش سکتے ہیں, وہ ایک علیحدہ. اب میں بات سے بات نکلے گی نا تو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی. تو بہرحال آپ یہ سمجھ لیجئے, اتنی سی بات یہ ہے کہ برابر مسجد کا نام کیا ہے؟ فیضان سنت. تو یہ کیا کتاب ہے فیضان سنت؟ مسجد ہے نا. اچھا, مسجد کا نام کیا ہوتا ہے؟ فاروق اعظم ہوتا ہے. کیا نام ہوتا ہے؟ گھر کس کا ہوتا ہے بولیے؟ اچھا, مسجد غوثیہ ہے, گھر کس کا ہے نا. فیض اتار مسجد ہے, گھر کس کا ہے؟ علی مسجد ہے, گھر کس کا ہے؟ عثمان غنی مسجد ہے, گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. تو یہ نام رکھا ہے نا, انڈرسٹوڈ, تو اللہ کا گھر ہے. تو یہ سب سبیل اللہ ہوتا ہے الحمدللہ, یہ سبیل اللہ ہوتا ہے. تو یہ لنگر ہم کھلاتے ہیں الحمدللہ آپ کو
ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لنگر کا ذہن آپ نہ رکھیں بلکہ آپ اپنی مرادیں لے کر آئیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر کوئی بد عقیدہ آ جائے تو وہ خوش عقیدہ ہو جائے, اور کوئی خوش عقیدہ بے نمازی آ جائے تو نمازی ہو جائے, اور جو نمازی آئے تو وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو جائے, اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار جس کو پہلے سے اس کے حصے میں موجود ہے تو یا اللہ اگر وہ ہماری محفل میں آئے تو انہیں ولایت کا تاج عطا فرما دے, اور کوئی ولایت یافتہ آ جائے تو اس کی ولایت میں مزید اضافہ عطا فرما دے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے, یعنی نیچے طبقے سے لے کر, یعنی کافر سے آئے وہ مسلمان, کافر سے آئے وہ مسلمان, بد عقیدہ سے خوش عقیدہ, بے عمل سے باعمل, اور باعمل سے ولایت, اور ولایت سے مزید ولایت کے درجات پر وہ پہنچ جائے الحمدللہ. تو آپ جب آئیں گے نا وہاں پر آپ کو انوکھی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں آپ اپنے کتنا سنا کتنا جانا, مگر جو چیزیں میں نے آپ تک پہنچانے کی صحیح کی ہے, کوشش کی ہے, شاید یہ باتیں آپ نے کبھی کہیں نہیں سنی ہوں گی, کہیں نہیں سنی ہوں گی جو باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح کے وہ علم جو ہے وہ سمندر ہے. علم کیا ہے؟ سمندر ہے. تو یہ سب سیکھنے کو ملتا ہے, سمجھنے کو ملتا ہے, پھر دل میں جو نا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے عمل کا. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم باعمل ہوں. کیا ہوں؟ باعمل ہوں, بے عمل نہ ہوں. چاہے ہم مطلب کم از کم اس حد تک ہو جائیں کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے ہو جائیں. تو کیا ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج اس محفل کی برکت سے ہم یہ نیت کرتے ہیں, اب تک تو بے نمازی تھا, بے نمازی نہیں رہیں گے. بولیے. ڈرانے کو تو میں بہت کچھ ڈرا سکتا ہوں, میں ڈرانا نہیں چاہتا. میں آپ کو محبت الہی کی زنجیر میں جکڑنا چاہتا ہوں, محبت رسول میں آپ کو باندھنا چاہتا ہوں, کیونکہ محبت رسول محبت الہی ہے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں ہے, بس یہ کہ جو محبت جو ہمارے اندر ہے نا اس کو کوئی فروغ نہیں دے رہا ہے, جو ہمارے باہر نکل کر آئے, محبت کا ہم اظہار کر سکے, محبت کا کیا کر سکیں؟ اظہار کر سکیں. ٹھیک ہے, جس طرح حضرت جبریل نے اظہار کیا نا کہ کیا ہے کہ جبریل کی یہ سنت ہے, جھنڈے لگانا کیا ہے, اور یہ الفت ہے, یہ محبت رسول ہے کہ وہ محبت رسول میں جو ہیں وہ جھنڈے لگتے ہیں. یہ جتنی بھی چراغا ہوتا ہے ربیع نور میں یہ محبت رسول ہے. کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے. کیا ہے یہ؟ محبت. تو بات سے بات نکلی, بہرحال میں واپس آتا ہوں کہ بھائی میں دل چاہتا بولوں بہت, بہرحال یہیں پہ میں اکتفا کرتا ہوں. تو بہرحال انشاءاللہ عز و جل 20 نومبر کو تشریف لائیں گے آپ. یار آپ سب مل کے بول دیں, دل خوش کر دیں ہمارا یار. پوری آپ دیکھیں اسلامی بہنیں بھی یہاں پہ آئی ہیں کراچی سے الحمدللہ, اور 2 گاڑیاں آپ کی بھر کے آئی ہیں یہاں پر آپ کو دعوت دینے کے لیے الحمدللہ. ایک ہینو ایک کوسٹر آئی ہے آپ کو دعوت دینے کے لیے. تو اب ہم تو آپ کو دعوت دینے کے لیے آ گئے, ٹھیک ہے, ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں, باقی نصیب اپنا اپنا. تو کوشش آپ نے کرنی ہے, محنت آپ نے کرنی ہے, نیت آپ نے کرنی ہے, پہنچنا آپ نے. رائے خدا میں خرچ کریں گے تو 1 کی جگہ 70 ملیں گے. کتنے ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. قرض حسنہ سے جو ہے اس کو تعبیر فرمایا, اور قرض تو وہ ہوتا ہے کہ جو واپس کیا جاتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں اسے دونا دوں گا. کیا دوں گا؟ ڈبل دوں گا, دگنا دوں گا اس کو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا, میری راہ میں خرچ کرے گا, قرض حسنہ دے گا, میں اس کو جنت دوں گا. یہ سب قرآن کی آیتیں, قرآن پاک کی آیتیں جس کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. یہ مطلب حدیث نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے, کلام سچا کلام کہ جس پر ہمارا ایمان ہے, ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام پر. تو یہ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے. تو لیجئے, خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں, اپنے اوپر ہی کر لیجئے. آپ کس پہ کیجئے؟ بولیے, کس پہ کریں خرچ؟ اپنے کرائے پہ کر لیجئے خرچ, ٹھیک ہے, اپنے کرائے پہ خرچ کر لیجئے انشاءاللہ. باقی جو خرچہ ہے آپ دیکھیں ہمارے لوگ کرتے ہیں, آپ کو راستے میں کھلاتے پلاتے ہوئے لے کے جائیں گے, کھلاتے ہوئے واپسی لے کے آئیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک اچھا ماحول آپ کو انشاءاللہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے. 13 اکتوبر بروز جمعہ 2023 کو انشاءاللہ. میں بھی اعلان نہیں کرتا. سخی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس سرزمین پر زندگی رہی نہ رہی کوئی بات نہیں, ایک بات ہے اللہ کی مرضی ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کا محفل جمال نور مصطفیٰ ہوگی.
اب یہ کہاں رکھیں گے یہ ان کی مرضی ہے. یہ کہتے ہیں باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں رکھیں گے, گلی میں رکھیں گے, کہاں رکھیں گے, یہ مارکیٹ میں رکھتے ہیں. میں تو گھروں میں رکھیں, علاقوں میں رکھیں, تاکہ لوگ گھروں سے نکل کر آ جائیں, گھروں سے نکل کے. یقین جانا حیدرآباد کے آپ کو یہیں کا واقعہ ہے, ان لوگوں نے مجھے رات کے 12 بجے کے بعد مائک دیا بیان کرنے کے لیے, اور مجھے حکم دیا تھا کہ آپ والدین پر بیان کرنا ہے, ماں پہ بیان کرنا. تو میں نے ماں پر بیان کیا تھا یہاں پر, وہ بیان بھی ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا, خراب ہو گیا تھا, اور لوگ مطلب ہچکیوں سے رو رہے تھے. اور پتہ نہیں لوگ گھروں سے نکل کے اتنی, یہ تو کچھ بھی پتہ نہیں دور تک لوگ تھے. ہاں ہڈی میں کون سا تھا علاقہ وہ, حالی روڈ پہ, یہ حالی روڈ واقعہ تھا. تو اگر وہاں سے آپ پوچھا آپ کو پتہ لگے گا. تو یہ میں نے ماں کے آج جھوٹ میں نے بیان بھی کئی دفعہ میں نے کیا ہے, اور مجھ سے ہوتا بھی نہیں ہے, بہت تڑپ جاتا ہوں میں بیان کے اندر. تو وہ بیان میں نے وہاں کیا تھا الحمدللہ, اور لوگ الحمدللہ موجود تھے الحمدللہ, کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا تھا الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ آپ نیت فرما لیجیے, آپ نے بھی آنا ہے اور آپ نے اوروں کو بھی لے کے آنا ہے, اور دعوت آپ دیجیے گا. دعوت دیں گے نا آپ, دعوت کو عام کیجیے امت کا. دیکھیے آپ 11ویں کی دعوت دیں گے نا, 11ویں کی دعوت, تو دیکھو میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 سلاسل سے نوازا ہے. تو میں ان 5 سلاسل کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اور ان کے اوراد و وظائف کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا, اور اپنے تمام ارادت مندوں کو تعلیم کرتا ہوں, تعلیم دیتا ہوں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے. وہ کیا دعا کرنی ہے؟ ان سے کہتا ہوں میں یہ کہ آپ دعا یہ کیجئے کہ اس سالانہ بڑی 11ویں میں جو آئے, جس نیت سے آئے, جس دعا کو لے کر آئے, بس اس کی وہ دعا قبول ہو جائے, یہ اس کی دعا. اور الحمدللہ ہم وہ سارے کام کرتے ہیں, عصر سے لے کر ہم وہ سارے کام کرتے ہیں کہ جس سے دعائیں قبول اور مقبول ہوتی ہیں. اور الحمدللہ لوگوں کی ایسی اٹکی ہوئی دعائیں جو ہیں قبول ہوئی ہیں کہ ہم لوگ خود حیران ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ. اور پورے سال اس کی برکتیں چلتی ہیں, پورے سال. ایک صاحب تھے وہ بیچارے 11ویں شریف میں آئے تھے, ان کو بڑا قرضہ تھا, ان کی بڑا ہی قرضہ تھا, تو وہ قرض اتار رہے تھے بیچارے اپنا, تو وہ اتر ہی نہیں رہا تھا. پھر وہ 11ویں شریف کی تیاری ہم نے شروع کر دی, صحیح نا. بولے یار میں, وہ اپنے آپ سے کہنے لگے یار میں نے تو 11ویں میں دعا کی تھی اور میرا قرض ہی نہیں اتر پا رہا تھا. لاکھوں روپے میمن تھے, اور آپ کو پتا میمنوں کو کتنا مطلب یہ کہ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس, کتنا بیچارے وہ جب قرض کے بوجھ دلے دبتے ہیں تو بڑے خطرناک دبتے ہیں یہ لوگ بیچارے. تو وہ بیچارہ پریشان تھا. تو بہرحال یہ ہوا کہ 2-4 دن ہی ہوئے تھے, ابھی ہم لوگ مطلب مزید ہماری عروج پہ تیاریاں تھیں. تو اب کل ہمارے پاس جو ہے 11ویں شریف تھی سالانہ بڑی 11ویں, اور میں مسجد میں بیٹھا, میرے پاس فون آیا جو فلاں صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ آ جائے, میں مسجد میں. وہ آئے اور کہنے لگے بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے پچھلی دفعہ جو ہے 11ویں میں دعا کی تھی کہ یہ جو میرا لاکھوں کا جو قرضہ ہے وہ میرا ادا ہو جائے, اور اب دوسری 11ویں شریف آ گئی. تو میں نے کہا میرا ابھی تک انتظام ہی نہیں ہوا, کچھ ادا ہوا کچھ نہیں ہوا. تو میں اسی تقدیر میں لگا ہوا تھا, اور میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں کہ میں ابھی تمام قرضہ اتار کر چکا ہوں, اور میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا. اور کل 11ویں شریف ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ اس کی برکتیں الحمدللہ چلتی ہیں, الحمدللہ چلتی ہیں, بہت برکتیں اس کی. آپ کے یہاں کے مطلب حیدرآباد کے کئی ایسے واقعات ہیں, جیتے جاگتے واقعات ہیں, اور آپ کے درمیان کے واقعات ہیں, بیٹھے ہوئے لوگ, آپ ان سے پوچھیں یہ بتائیں گے. میں بتاتا چل جاؤں تو یہ رات بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے میں نے بھی کہتے ہیں بہت لمبا بیان کر دیا. ابھی نعت خوانی ہوتی ہے تو اس میں سب کا دل لگتا ہے, بیان میں سب کا دل نہیں لگتا ہے نا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بیان میں نہیں لگتا تو اس میں لگتا ہے. اور نعت خواں تو ہمارے آپ کو پتہ کیسا ہے, ایک نعت یہاں پڑھیں گے, مطلب ایک نعت ہم نے کہیں اور پڑھیں گے, ان کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہوتا قرآن و حدیث کی بات سننے کا. اور میں ایسے نعت خوانوں کو پسند بھی نہیں کرتا. میں تو انہیں نعت خوانوں کو پسند کرتا ہوں کہ جو بیان بھی سنیں اور نعت بھی پڑھیں, جو نعت بھی پڑھیں اور مطلب بیان بھی سنیں. اور ایسے نعت خوانوں کو ساتھ رکھتا ہوں, بھائی ٹھیک ہے ان کو رکھتا ہوں, باقی تو میں بچتا ہوں بھاگتا ہوں. میرے پاس بڑے بڑے نعت خوان تو میرے روابط ہیں, مگر یہ کہ میں مطلب یہی چاہتا ہوں کہ بھائی وہی نعت خواں میرے ساتھ رہیں. جبکہ راشد اعظم جو ہے مشہور و معروف نعت خواں, یہ ہماری بڑی 11ویں شریف میں اول تا آخر رہتا تھا, جاتا نہیں تھا بندہ, یہ نہیں جاتا تھا میرے پاس سے. راشد اعظم اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے. آتا تھا میرے پاس بیچ میں, بیچارہ میرے کو بتاتا کہ بابا اس طرح سے ذکر کریں, اس طرح طرز بنائیں, اس طرح یہ کریں. یہ میری بھی بیچارہ وہ میرے متعلق بھی کرتا, اور بڑے باادب طریقے سے کرتا تھا بیچارہ. وہ ایسا نہیں کرتا تھا کہ مطلب آپ غلطی کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, نہیں, بڑے ادب سے دیکھیں ایسے نہیں ایسے کر لیجئے, ایسے نہیں ایسے کر لیجئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح بیچارہ کرتا تھا. اب دیکھیں مجھے اس کی یاد آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ ہماری 11ویں میں پابندی سے آیا کرتا تھا. اگر میں کبھی اس کو نہیں بولتا تو خود بخود پہنچ جایا کرتا تھا.
راشد اعظم، اور اس کے تو مشہور نعتیں آپ جانتے بھی پہچانتے ہیں، اور تقریباً بین الاقوامی شہرت یافتہ بندہ ہے نا. اسی طرح اور بھی نعت خواہ ہیں الحمدللہ، ہم سب سے روابط ہیں، مگر یہ کہ ہم پسند تو بھائی انہیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے نعت پڑھ لیتے ہیں، بھی پڑھے ماشاءاللہ، بچوں نے نعت پڑھی نا، میرا مدینہ جانا ہو تو جھما دیا ہے نا، مزے کو مزہ آ گیا. اللہ کرے آپ سب کو مدینہ جانا ہو، آپ سب مدینے جائیں، آپ سب مکے مدینے جائیں، اور وہ وقت بھی آئے کہ بیت المقدس آزاد ہو اور بیت المقدس کا ہم سب سفر کریں. آمین تو کہہ دو یار. میری تو خواہش ہے کہ داڑھی تو سفید ہو گئی ہے، موت کے قریب ہو گئے، کہ یا اللہ موت نہ دے ابھی، بیت المقدس کو آزاد کر دے، بس ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے. وہ وقت لیا، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر میں باتیں کروں گا نا بہت ساری، آپ حیران رہ جائیں گے، شجدر رہ جائیں گے، یار یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. آپ کو نہیں پتا کہ مسلمانوں کے ساتھ گہری سازشیں کی جاتی ہیں پوری دنیا میں، اور ہو رہی ہیں، اور صرف مسلمان کنٹریوں کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں، صرف مسلمان کنٹریوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کنٹریوں کو محفوظ فرمائے، اور ان کے اندر جہاد کا جذبہ بیدار ہو جائے. اور اسرائیل اور امریکہ، یہ دو ایسے ملک ہیں جو پوری دنیا میں دہشت گردی مچاتے ہیں، اور ان کے خفیہ ایجنسی کے لوگ یعنی 90% پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. پتہ آپ کو، جو حکومتوں کو بھی تبدیل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لاتے ہیں، کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، مخالفین کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں جو ایک واقعہ ہوا ہے ایران کے اندر، آپ کو پتہ بھی نہیں ایران میں کیا ہوا ہے. وہاں پر صبح شیعہ سنی میں جو ہے نا ایک خطرناک جھگڑا ہوا ہے وہاں پر، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا شاید، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہاں پہ عورتیں ننگی ہو کر انہوں نے احتجاج کیا ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ وہاں پر سوشل میڈیا پہ پابندی. اور یہ سب کچھ کیسے ماحول بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کون کس سے لڑ سکتا ہے، کون کس سے لڑ سکتا ہے، کس کے عقیدے پہ، کس کے عقائد پر لوگوں کو لڑایا جا سکتا ہے. یہ سب بیرونی سازشیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں، اور ہم جو ہے ان کے ہاتھوں کھلونا بن کر جو نا اپنی جانوں کو بھی گنواتے ہیں، اپنا ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور مطلب یہ کہ اپنے املاک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، مگر سمجھتا سب کچھ ہوں. میں زیادہ اس لیے سے نہیں بولتا کہ لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ بول جاتا تو میں بچتا ہوں، پیچھے ہٹتا ہوں. ابھی تو آپ کے سامنے تو میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے اس حوالے سے، میں بات ہی نہیں کرتا ہوں میں اس حوالے سے، صحیح ہے نا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے تو میں بول دیتا ہوں، میں بتا بھی دیتا ہوں کیا کیا معاملات ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں. اور یہ سازشیں اب سے نہیں ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سازشیں اس وقت سے ہو رہی ہیں جب سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. اس وقت سے لے کے اب تک مسلمانوں کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، اور ان سازشوں کی وجہ سے اللہ کا حکم آیا تھا کہ مدینہ پاک سے، جہاں پر مطلب یہ کہ ان کے باقاعدہ آج بھی قلعے بنے ہوئے ہیں ٹوٹے پھوٹے، وہاں پر مدینہ پاک کے اندر قلعے بنے ہوئے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کو جو یہاں سے نکال دو، تو ان کا داخلہ وہاں ممنوع ہو گیا. اور وہ آج بھی یہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی ہڈیاں مدینہ پاک کی سرزمین میں موجود ہیں، تم دیکھنا ایک نہ ایک دن ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. یہ ناپاک نیت رکھتے ہیں یہ، اور اس پہ ٹوٹل یہ سازشیں کر رہے ہیں، تو بہرحال سازش پہ سازشیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی جو سازشیں ہیں وہ اسی صورت میں کامیاب ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے گا، جس پہ اللہ تعالیٰ خود راضی ہوگا. جب تک میرا رب راضی نہیں ہوگا ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ سازش ان کی اس بنا پر کامیاب ہوتی ہے کہ ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی رحمت سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر ہم اس سازشوں میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے ملک کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے کردار کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے افعال کا بھی نقصان کرتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم عطا فرمائے. 13 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کو پھر یہ محفلیں سجائی جائے گی. آپ آئیے گا، آپ جلدی آئیں گے، جلدی فارغ کریں گے. ہمیں تو پہنچتے پہنچتے بھی فجر ہو جاتی ہے یہاں سے، جبکہ وہاں پر آپ ہماری محفل میں آتے ہیں آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری وہاں محفل جو ہے زور میں شروع ہوتی ہے اور عشاء تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے وہاں پر، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جاتی ہے. اور 15 سے 20 منٹ کے اندر سارا لنگر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے لنگر ہمارا، تو وہ الحمدللہ وہ دیکھے جو خالی ہو جاتی ہے 10 سے 15 منٹ کے اندر سب کھانا کھا لیتے ہیں الحمدللہ. کوئی بھگدڑ نہیں مچتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کتنا بہترین ڈسپلن تھا، کس قدر وہاں پر رحمتیں برکتیں آپ اپنی عین الیقین کی آنکھوں سے دیکھیں گے. کس سے دیکھیں گے؟ عین ال کہتے ہیں عین ال، آنکھ کی جاگتی ہوئی. اور مطلب
دل کے یقین کے ساتھ آپ یہ کہیں گے کہ آج ہم اس محفل میں آئے ہیں تو یہاں کچھ ملا ہے، کچھ ہے یہاں پر. اور آپ اب بھی اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آج آپ اس محفل میں اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں جم کر، تو کچھ ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ. اگر کچھ نہیں ہوتا تو بیٹھے ہوتے آپ؟ بتائیے مجھے. آپ نہیں بیٹھے ہوتے نا. تو لہٰذا کچھ نہ کچھ تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ خاص رحمتیں ہم پہ برس رہی ہیں، جس نے ہمیں اپنی آغوش میں لے کے رکھا ہوا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے اور ہمارے اچھے اعمال کو قبول فرمائے، گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے آبا و اجداد کی، سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب پہ کرم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.